ابتہاج نے اسٹوری ری پوسٹ کی ہوئی تھی۔ تصویر میں ابتہاج کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی جو دکھنے سے ہی انگریز لگ رہی تھی۔ اٹس بین اے وائل کا کیپشن ایک دل والے ایموجی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تصویر دیکھ دیکھ کر امسال کا خون کھول رہا تھا۔ اگلے دن صبح کی فلائٹ سے ابتہاج پاکستان واپس آ گیا تھا اور اسی رات امسال کو واپس لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ پورے 4 دن اپنی جانے بہارا سے دور جو رہا تھا، وہ اس کو اپنے قریب بھی نہ پٹکنے دیتی تھی، لیکن وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ ابتہاج کے لیے یہی بہت تھا۔ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ ابتہاج نے بات کا آغاز کیا تھا۔ امسال جب سے واپس آئی تھی چپ ہی تھی، ورنہ اسے کچھ نہ کچھ بولتے رہنے کی عادت تھی۔ ابتہاج سے اس کی اتنی خاموشی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ نہیں، میں تو چپ نہیں ہوں، امسال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ ابتہاج کے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ دونوں کے درمیان جو بھی اختلافات تھے، لیکن وہ ابتہاج کے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ مجھے تو چپ لگ رہی ہو، ورنہ بول بول کر میرا سر کھاتی ہو۔ ابتہاج نے آخری بات ہلکی آواز میں بولی تھی، لیکن امسال سن چکی تھی۔ کیا میں سر کھاتی ہوں؟ ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں بولوں گی۔ میری باتیں تو اب سر کھانا ہی لگیں گی، اس فرنگن کے ساتھ جو رہ کر آئے ہیں۔ ابتہاج کہی بات تو امسال کے سر پہ لگی اور تلوار پر بجھی تھی۔ اوہو، اب میں سمجھا، تم جیلس ہو رہی ہو۔ ابتہاج نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش بالکل بھی نہ کی۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، اس لمبے کھمبے سے؟ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ میری بلا سے جس سے آپ کا دل کرے اس سے چپکیں، امسال نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ابتہاج ہنستے ہوئے بیڈ پر یہاں وہاں گر رہا تھا۔ ہاں بالکل، میری مرضی، جس سے چاہوں چپکوں، اور وہ کوئی غیر تھوڑی تھی، ایکس گرل فرینڈ تھی میری، ہم دونوں کلاس میٹ تھے، ابتہاج نے جلانے والے انداز میں کہا تھا۔ اسے مزہ آ رہا تھا امسال کو مزید جیلس کروانے میں۔ گرل فرینڈ، اوہو، اسی لیے وہ کیپشن لکھا تھا دل کے ساتھ، بے شرم انسان۔ امسال الماری میں منہ دیے خود میں بڑبڑا رہی تھی، لہجے میں اداسی تھی۔ وہ غیر مسلم ہے نا، اس لیے شادی نہیں کر سکا، ورنہ میرا تو شادی کا ہی پلان تھا۔ ابتہاج کی بات نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اب کیا آپ کے لیے اسے دائرہ اسلام میں داخل کروں؟ امسال ایک دم بھڑک گئی تھی۔ بیڈ پر موجود ابتہاج کی شرٹ کو اتنے غصے میں اٹھایا تھا جیسے ابتہاج کو بھی ایسے ہی اٹھا کر پھینکنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا ہم سب کا فرض ہے۔ کوشش تو کرو، کتنا اجر ملے گا تمہیں، ذرا سوچو امسال، پھر میں نکاح کے بارے میں سوچوں گا۔ ابتہاج اب بھی باز نہ آ رہا تھا، جبکہ امسال کی بس ہو گئی تھی۔ ارے رے، کہاں جا رہی ہو؟ ابتہاج اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ امسال جواب دیے بغیر دھاڑ سے الماری کا دروازہ بند کر کے ٹیرس پہ چلی گئی تھی۔ ہا 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 ہا، میری آتش فشاں، ابتہاج ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ابتہاج کا یقین مزید بڑھ گیا تھا کہ اس کی محبت اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے۔ امسال ٹیرس پر کھڑی ہوئی تھی اور ایک گہرا سانس لیا تھا۔ آنکھوں میں آئے آنسو جو وہ کب سے روکے ہوئے تھی اب بہہ نکلے تھے۔ ابتہاج کا یوں کسی اور سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ابتہاج کی کچھ دیر پہلے کی باتیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اسے رونے کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ امسال سے کچھ فاصلے پر پھولوں کے گملے موجود تھے۔ ایک گملے میں بہت سارے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ امسال نے ایک پھول توڑا اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی نظر ٹہنی پر موجود نوکدار کانٹوں کی جانب تھی۔ ابتہاج کی باتیں ایک بار پھر یاد آئی تھیں، اور اس بار غصہ بھی اتنا ہی شدید تھا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی مٹھی میں پھول کو بھینچ چکی تھی، اور تمام نکیلے کانٹے اس کے ہاتھ میں پیوست ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ بری طرح زخمی کر گئے تھے۔ امسال کو تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خون کے کئی قطرے فرش پر ٹپکے تھے۔
کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو ابتہاج اٹھ کر ٹیرس پہ گیا تھا۔ امسال سامنے ہی کھڑی تھی، آدھے کھلے لمبے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ خود سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں آ گئی ہو تم؟ ابتہاج امسال کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر بولا تھا، لیکن امسال کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ابتہاج کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے مذاق کے نتیجے میں امسال ایسے رونے لگے گی۔ امسال نے ابتہاج کا ہاتھ جھٹکا تھا، جس سے ابتہاج کی نظر امسال کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ مٹھی میں لال گلاب تھا، خون کے ساتھ۔ اوہ گاڈ، پاگل تو نہیں ہو تم؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ ابتہاج انتہائی غصے میں گویا ہوا تھا۔ مٹھی کھولو، امسال چھوڑو اسے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امسال مٹھی نہ کھول رہی تھی، جس کی وجہ سے امسال کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ امسال اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، لیکن ابتہاج کی گرفت مضبوط تھی۔ ابتہاج نے نہ صرف امسال کی مٹھی کھول کر پھول کو پھینکا تھا، بلکہ کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے اسے دوبارہ کمرے میں لے آیا تھا۔ چھوٹی بچی ہو تم جو یہ پاگل پن کیا ہے؟ ابتہاج پٹی کرنے کے ساتھ ساتھ امسال کو مسلسل ڈانٹ رہا تھا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس وقت تو درد نہیں ہوا تھا، لیکن اب شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لو، پین کلر کھاؤ، اور اگر آئندہ ایسی کوئی فالتو حرکت کی نا تو آسانی سے نہیں بخشوں گا تمہیں۔ ابتہاج کا غصہ جوں کا توں ہی تھا۔ چپ ہو جائیں، ڈانٹے جا رہے ہیں۔ ایک تو اتنا درد ہو رہا ہے مجھے، اوپر سے ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ امسال روحان سے لہجے میں بولتے ہوئے اس وقت ابتہاج کو کیوٹ لگ رہی تھی۔ تو میں نے کہا تھا یہ فضول حرکت کرنے کو؟ مجھ پہ غصہ تھا تو مجھ پہ نکالتی، خود کو ایسے تکلیف کیوں دی؟ ابتہاج کو امسال سے اس حرکت کی امید نہ تھی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا تھا۔ امسال سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ابتہاج کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ ابتہاج کمرے سے نکل کر سیدھا جم میں آیا تھا۔ اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے وہ اکثر یہی کرتا تھا۔ اس وقت وہ بلیک بنیان پہنے ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا۔ رفتار کافی تیز تھی۔ اے سی چلنے کے باوجود بھی وہ پسینے میں بھیگ چکا تھا، بال ماتھے پہ چپکے ہوئے تھے۔ بس کر دے بھائی، کتنا بھاگے گا؟ حیدر اچانک ہی نازل ہوا تھا۔ تو کب آیا؟ ابتہاج رکا نہ تھا۔ میں تو کب سے یہی ہوں، جب سے بھابھی ملی ہیں۔ آپ کو ہم نظر ہی کہاں آتے ہیں؟ حیدر نے نہ صرف زنانہ انداز بلکہ زنانہ آواز بنا کر شکوہ کیا تھا۔ زوئی نے دیکھ لیا نا تجھے، اگر ایسی حرکتیں کرتے ہوئے کسی دن تو بیٹا وہ دن تیرا آخری ہوگا۔ ابتہاج اب حیدر کے سامنے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ ایک ہاتھ میں ٹاول اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ بھابھی تو بڑی اگریسو ہیں، صحیح لڑکی ملی ہے تجھے۔ دونوں ایک دوسرے کا سر پھاڑتے رہنا، حیدر ہنستے ہوئے بولا تھا، اور جواب میں ابتہاج کا پنچ کھایا تھا۔ حیدر کے پوچھنے پر ابتہاج نے اسے اپنے اس وقت جم میں ہونے کی وجہ بتائی تھی۔ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپاتے تھے۔ ہفتے کا دن تھا۔ آج ساری ینگ پارٹی نے لاؤنج میں رونق لگائی ہوئی تھی۔ جہانگیر صاحب اور جنت بیگم ڈنر کے لیے کسی دوست کے گھر گئے ہوئے تھے۔ کافی دنوں بعد آج ساری ینگ پارٹی ایک ساتھ موجود تھی، ورنہ اکثر حیدر ہی غائب ہوتا تھا۔ اس کا پیشہ ہی ایسا تھا جس سے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج سونے پہ سہاگا حیدر کی چھٹی تھی۔ امسال، زوئلہ، مہروش اور معراج صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ محمل، جو کہ اب 2 مہینے کی ہو چکی تھی، مہروش کی گود میں موجود اوپر لگے فانوس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر پرانی تصویروں کے البمز لینے گیا ہوا تھا، جبکہ ابتہاج کچن میں موجود سب کے لیے پاستا بنا رہا تھا۔ ابتہاج سے سب نے فرمائش کی تھی جو وہ ٹالنا چاہ رہا تھا، لیکن جب امسال کی فرمائش شامل ہوئی تو وہ فوراً مان گیا تھا۔ اس بات پر باقی لوگوں نے ابتہاج کا ریکارڈ لگانا چاہا تھا، لیکن سامنے بھی ابتہاج تھا۔ وہ ابتہاج ہی کیا جسے شرم آ جائے۔
चलो भाई सब लोग नीचे आ जाओ और दायरे की शक्ल में बैठो, हम ओ नो और लूडो खेलेंगे। हैदर ने ऐलान किया था। उसके एक हाथ में एल्बम्स और दूसरे हाथ में लूडो और कार्ड्स थे। ये कौन है? इमसाल को अंदाज़ा था कि ये कौन है, फिर भी पूछना ज़रूरी समझा था। इमसाल ने जो एल्बम खोला था, इसमें पहली तस्वीर एक खूबसूरत बच्चे की थी। सुर्खो सफ़ेद रंगत, सुनहरी आँखें और गोल्डन ब्राउन बाल। वो बच्चा बिलाशुबा इब्तिहाज ही था। तुम खुद पहचानो कौन है? मिराज की जानिब से जवाब आया था, जो महरविश के बराबर में बैठा हुआ था। मुझे तो ये इब्तिहाज लग रहे हैं, इमसाल ने सुनहरी आंखों को देखते हुए बोला था। बिल्कुल, ये इब्तिहाज ही है। इमसाल के बिल्कुल पीछे से इब्तिहाज की आवाज़ आई थी और फिर वो इमसाल के बराबर में ही बैठ गया था। ये क्या हाल हुआ है आप तीनों का? इमसाल ने हंसते हुए कहा था। साथ ही सबको वो तस्वीर दिखाई थी जिसे देखकर उसकी हंसी ना रुक रही थी। तस्वीर में तकरीबन 12 साला इब्तिहाज, मिराज और हैदर थे। तीनों के बाल अजीब तरह से कटे हुए थे। किसी के बाल कहीं से गायब थे तो किसी के कहीं और से। ये बहुत दिलचस्प वाक़या है, मिराज हंसते हुए बोला था। दूसरी जानिब ये वाक़या याद करके इब्तिहाज को एक बार फिर हैदर पर गुस्सा आया था। वाक़ये को छोड़ें, सब पास्ता खाएं, ठंडा हो जाएगा तो मेरी मेहनत ज़ाया होगी। मिराज मज़ीद कुछ कहता, इससे पहले इब्तिहाज बोल पड़ा था और सबकी तवज्जो गर्मा गर्म पास्ता की जानिब करवाई थी। इब्तिहाज नहीं चाहता था कि वाक़या इमसाल को पता चले, क्योंकि उसकी नज़र में ये एक एम्ब्रेसिंग मोमेंट था। अरे खा लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले भाभी को वाक़या तो बताने दो, हैदर अपनी भतीसी की नुमाइश करते हुए बोला था। दांत अंदर कर ले अपने, इससे पहले कि मैं तोड़ दूं, इब्तिहाज ने हैदर को घूरते हुए कहा था, जबकि हैदर डीठ बना इब्तिहाज को ही देख रहा था। हाँ, तो हुआ कुछ यूँ था कि छोटे मीर को अपने बाल नहीं कटवाने थे। लड़कियों की तरह इन साहब को भी अपने बालों से इश्क है। ये आइडिया हैदर का था, जिसमें इसने मुझ मासूम को भी शामिल कर लिया था। और फिर इब्तिहाज अभी आगे बता ही रहा था कि हैदर की आवाज़ आई थी। क्या कहा? मासूम? आप? नाइस जोक भाई, लेकिन बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। हैदर को तो सदमा ही लग गया था। मिराज हंसा था। हाँ, तो फिर हुआ ये कि मैंने और हैदर ने इब्तिहाज के सोने का फ़ायदा उठाकर उसके बालों पर कैंची से जोहर दिखाए। इसके बाद इब्तिहाज ने हम दोनों के बालों पर हमसे ज़्यादा जोहर दिखाए, जिसका नतीजा तुम्हारे सामने इस तस्वीर में मौजूद है। मिराज ने मज़े लेते हुए पूरा वाक़या सुनाया था। फिर हम सबको गंजा होना पड़ा था और बाबा से अलग डांट खाई थी। वैसे तो ये हमेशा से अपने बालों के मामले में बहुत पॉजिटिव था, लेकिन इस वाक़ये के बाद मज़ीद हो गया था। किसी को हाथ नहीं लगाने देता था अपने बालों को। हैदर पास्ता खाते खाते बोल रहा था। हाँ, अच्छा ऐसी बात है, इमसाल की इब्तिहाज की जानिब देखते हुए कहा था। इब्तिहाज ने अपने बालों में हाथ चलाकर हाँ में गर्दन हिलाई थी। ये क्या कहा तुमने? इब्तिहाज बड़े मूड के साथ बोला था। इमसाल इब्तिहाज के बालों में हाथ चलाकर उन्हें ख़राब कर चुकी थी। इमसाल समेत बाकी सब भी हंसते हुए यहाँ वहाँ गिर रहे थे, जबकि इब्तिहाज इन सबको घूर रहा था, लेकिन फिर बाद में ख़ुद भी हंसने लगा था। इन सब की ये रात पुराने वाक़े याद करते, गेम्स खेलते और खाते पीते गुजर रही थी। मामा सच में इतना अच्छा खाना बनाते हैं वो कि मैं क्या बताऊं। बहुत जायका है उनके हाथ में, आप खाएंगी ना तो फ़ैन हो जाएंगी मेरी तरह। इमसाल लॉन में बैठी ज़ुबारिया बेगम से फ़ोन पे बातें कर रही थी, जबकि इब्तिहाज की कुकिंग स्किल्स की तारीफ़ की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर सीखो ना अपने शौहर से कुछ। ज़ुबारिया बेगम का अंदाज़ चिढ़ाने वाला था। क्या मतलब है आपका? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? इमसाल का मुंह बन गया था। हाँ, अब मैं क्या कहूँ। शाबाश है तुम्हारे ससुराल वालों पर जो तुम्हारे हाथ का बना खाना खाते हैं। ज़ुबारिया बेगम आज तफरीह के मूड में थी। मामा, इमसाल ने एहतजाज किया था।
اسے زباریہ بیگم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اچھا سوری بھائی، بہت اچھا کھانا بناتی ہے میری بیٹی۔ زباریہ بیگم ہنستے ہوئے امسال کو پچکار رہی تھی۔ تو محترمہ شیف ابتہاج کی فین ہو گئی ہیں، آئی سی، ابتہاج خود سے بولا تھا۔ ابتہاج پیچھے کھڑا امسال کی بات سن چکا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں مگن بولے جا رہی تھی۔ ابتہاج مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جہانگیر، تم کب آ رہے ہو حویلی؟ سرمد کی دھمکیاں اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، میں اور بھائی نہیں سنبھال پا رہے اب سب کچھ۔ میر منان جو کہ جہانگیر صاحب کے بھائی تھے کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، میں بس کچھ ہی دنوں میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھ لیں گے اس سرمد کو بھی۔ میر جہانگیر نے اپنے بھائی کو تسلی دی تھی۔ وہ بھی کچھ پریشان ہو گئے تھے لیکن اپنے بھائی پہ ظاہر نہ کیا تھا۔ ادھر ادھر کی مزید 2-4 باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا ہوا بابا، سب خیریت تو ہے؟ معراج بولا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تایا ابو؟ ابتہاج نے بھی سوال کیا تھا۔ معراج اور ابتہاج دونوں ہی جہانگیر صاحب کے آفس میں موجود تھے۔ ہم بھی ساتھ چلیں گے آپ کے، آپ اکیلے نہیں جائیں گے بابا؟ میر جہانگیر سے پوری بات جاننے کے بعد دونوں بھائی بولے تھے۔ ٹھیک ہے، نئے پروجیکٹ کا کام جلد سے جلد ختم کرو، پھر ہم سبھی چلیں گے۔ میں جنت اور بچیوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ویسے بھی جب سے چھوٹے میر کی شادی ہوئی ہے امسال ایک بار بھی حویلی نہیں گئی۔ جہانگیر صاحب نے فیصلہ سنایا تھا۔ آج امسال، مہا اور المیر کے ساتھ مال آئی ہوئی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے آج شاپنگ کا پلان بنایا تھا۔ المیر اور احران کی شادی جلد ہونے والی تھی۔ تینوں مختلف دکانوں میں جا رہی تھیں اور خالی ہاتھ باہر آ رہی تھیں۔ لڑکیوں کا وہی پرانا مسئلہ، جلد کچھ بھی پسند نہ آنا۔ یہ وہی مال تھا جہاں ابتہاج نے امسال کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اتفاقاً آج بھی ابتہاج مال آیا تھا راؤنڈ کے لیے۔ ابتہاج بھی یہی ہے، یہ بات امسال کو نہیں پتہ تھی۔ ابتہاج کا یہاں اچانک آنا ہوا تھا۔ چلو اس دکان میں چلتے ہیں، مجھے کچھ جیولری لینی ہے۔ مہا دونوں کا ہاتھ کھینچتی ہوئی ایک دکان کی جانب بڑھی تھی۔ ویسے تو مجھے کچھ نہیں لینا، لیکن مجھے پتہ ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی نکلوں گی۔ امسال جھمکوں کی دیوانی تھی۔ امسال ایک طرف آئی تھی جہاں بہت سے مختلف سٹائل کے جھمکے اور دیگر ایئر رنگز تھے۔ امسال کا دل ان کو دیکھ کر مچل رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ خرید لے، لیکن پرائس ٹیگ دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ کچھ پسند آیا؟ المیر نے پوچھا تھا۔ پسند تو سبھی آ گئے ہیں، جتنی حسین ہے اس سے زیادہ حسین ان کی پرائز ہے، امسال منہ بناتے ہوئے بولی تھی، اور اس کے اس انداز پر المیر کی ہنسی نکلی تھی۔ آپ حکم کریں تو سب خرید لوں؟ امسال کو اپنے پیچھے سے مردانہ آواز آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں راؤنڈ کے لیے آیا تھا، بتاؤ خرید لوں سارے؟ ابتہاج آنکھوں میں محبت لیے بولا تھا۔ المیر دونوں کو رش بھری نگاہوں سے اور مسکراتے لبوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوہو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، مہا شوخ لہجے میں بولی تھی، جبکہ ابتہاج اس کی بات پر ہنسا تھا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، چلو چلتے ہیں، خرید لیا نا تم نے؟ امسال نے پہلے ابتہاج کو جواب دیا تھا اور پھر مہا سے پوچھا تھا۔ سب دکان سے باہر آ گئے تھے۔ بھوک لگ رہی ہے زوروں کی، چلو فوڈ کورٹ چلتے ہیں، المیر بولی تھی۔ آپ چلیں گے؟ امسال نے ابتہاج سے پوچھا تھا۔ نہیں، تم انجوائے کرو، مجھے کچھ کام ہے، پھر میٹنگ بھی ہے ایک، خیال سے واپس جانا۔ ابتہاج امسال کو سائڈ سے گلے لگاتے ہوئے بول کر اور باقی سب کو خداحافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ابتہاج کے ایسا کرنے پر امسال کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور پھر دوست ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے المیر اور مہا نے اسے خوب چھیڑا تھا۔ گھوم پھر کر آ گئی دیوران جی؟ مہروش نے شوخ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں جی، آ گئی آوارہ گردی کر کے، امسال نے ایک آنکھ دبا کر کہا تھا۔ تینوں دوستیں ساتھ تھیں تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ امسال کو گھر واپس آتے آتے 7 بج گئے تھے۔ تینوں مووی دیکھنے چلی گئی تھیں۔ چلو اچھی بات ہے، انجوائے کر آئیں، جنت بیگم خوش دلی سے بولی تھیں۔ امسال سب کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لائی تھی۔
اور اب سب میں بانٹ رہی تھی۔ محمل کے لیے تو چاچی بہت شالے ٹوائز لائی ہے۔ امسال نے کارٹ میں لیٹی اپنی زبان میں باتیں کرتی محمل کو گود میں لے کر پیار کیا تھا، جبکہ محمل اتنا لاڈ ملنے پر ہنس رہی تھی۔ ماما میں باہر جا رہا ہوں، آتا ہوں تھوڑی دیر میں، ابتہاج سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بول رہا تھا۔ ساری توجہ کرتے کی آستین فولڈ کرنے پر تھی۔ تم کب آئی؟ ابتہاج کی نظر امسال پر پڑی تو پوچھا۔ بس ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں، اوپر ہی آ رہی تھی فریش ہونے، امسال نے جواب دیا تھا، جبکہ ابتہاج نے گردن ہلائی تھی۔ چاچو کی جان، ابتہاج نے امسال کی گود میں بیٹھی محمل کو لیا تھا، جو کہ ابتہاج کو دیکھتے ہی اس کے پاس جانے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ محمل ابتہاج سے کافی زیادہ اٹیچ تھی۔ ابتہاج محمل کو ہوا میں اچھالتا ہوا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا اور محمل کی کلکاریوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بچے بہت پسند ہیں چھوٹے میر کو، جنت بیگم اپنے بیٹے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے بولیں اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھیں۔ انہیں جہانگیر صاحب نے بلایا تھا۔ سنا ساسو ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ مہروش نے امسال کو کونی مارتے ہوئے چھیڑا تھا۔ امسال مہروش کی زومانی بات سمجھ کر حیا سے لال ہوئی تھی اور فریش ہونے کا کہہ کر اوپر بھاگ گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ابتہاج اپنی اسٹڈی میں آفس کا کچھ کام کر رہا تھا، جبکہ امسال نیچے باقی گھر والوں کے ساتھ موجود تھی۔ 12 بجے امسال اپنے اور ابتہاج کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی، ہاتھ میں پانی کا جگ جو کہ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اور پھر بال بنانے کی غرض سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی تھی۔ یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ تو ڈریسنگ ٹیبل پر مختلف اقسام کے جھمکے موجود تھے، جنہیں دیکھ کر امسال کو حیرت اور خوشی ہوئی تھی۔ دکان سے آئے ہیں؟ ابتہاج نے امسال کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ابتہاج کی نظریں امسال کے چہرے پر ٹکی تھیں، جو خوشی سے دمک رہا تھا۔ یہ سب تو آج مال میں دیکھے تھے میں نے، امسال نے جھمکوں کا ایک سیٹ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امسال کو کوئی چیز پسند آئے اور ابتہاج اسے نہ خریدے؟ ابتہاج امسال کی جانب بڑھتے ہوئے بول رہا تھا۔ سامنے موجود شیشے میں امسال آگے اور ابتہاج اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ امسال نے شیشے میں ہی ابتہاج کو دیکھا تھا۔ ابتہاج امسال کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ جواب میں امسال بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ امسال نے شیشے میں دیکھتے ہوئے ابتہاج سے پوچھا تھا۔ بہت خوبصورت، تم نے تو ان کی شان بڑھا دی ہے۔ ابتہاج کی نظروں میں محبت ہی محبت تھی۔ اوف، ایک تو آپ کی یہ ڈائلاگ بازی، بائی دا وے تھینک یو سو مچ، امسال نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ابتہاج بھی ہنس دیا تھا۔ امسال کی اس ہنسی کے لیے ابتہاج کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک چیز کی کمی ہے بس، ابتہاج نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک مخملی کیس نکالا تھا، جبکہ امسال سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بالکل مکمل لگ رہا ہے، یہ تمہاری گردن سے اترا ہوا نہ دیکھوں جیسے یہ انگوٹھی نہیں اترتی، ابتہاج محبت اور استحقاق بھرے لہجے میں بولا تھا۔ امسال کے کھلے بال ایک جانب کر کے ابتہاج نے امسال کی گردن میں ایک خوبصورت چین پہنائی تھی، جس میں دونوں کا نام ایک ساتھ چمک رہا تھا۔ دونوں کے ناموں پر مہارت اور خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہیرے جڑے تھے۔ چین پہنانے کے بعد ابتہاج نے امسال کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اسی ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی پہ اپنی انگلی پھیری تھی۔ امسال کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، گال ابتہاج کی قربت سے دہک رہے تھے، جبکہ اس کی نظریں ابتہاج کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں چمکتی مردانہ انگوٹھی پہ تھی۔ بہت شکریہ میر، یہ بہت خوبصورت ہے، امسال نے چین کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہا تھا۔ امسال کے پاس الفاظ نہ تھے جن کی مدد سے وہ اپنی خوشی بیان کرتی۔ اس کے چہرے پر موجود رنگ اس کی خوشی بیان کر رہے تھے۔ جواب میں ابتہاج نے بہت عقیدت سے امسال کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ اس بار امسال کو غصہ نہیں آیا تھا،
بلکہ وہ آنکھیں بند کیے ابتہاج کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی، تم بہت پچھتاؤ گے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، سمجھے؟ شدید نفرت۔ آپ میرے جسم تک تو رسائی حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرے دل تک کبھی نہیں۔ اچانک ہی امسال کے کانوں میں اس کی اپنی ہی آواز گونجنے لگی تھی۔ امسال نے جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور اس کے چہرے پر آئے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہ سب سوچنا، لیکن اب تو یہ سوچیں دماغ میں آ گئی تھیں اور اتنی آسانی سے اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہ تھیں۔ امسال کو اچانک اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، جیسے دماغ میں آنے والے خیالات جان کر کانپ رہا ہو، ڈر رہا ہو۔ محبت کا مضبوط ہوتا درخت اچانک مرجھانے لگا تھا۔ اے سی چلنے کے باوجود بھی امسال کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا۔ اس وقت امسال کو اپنے ان خیالات پر قابو کرنا تھا، لیکن کیسے، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے رب کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ چلو آج تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ ابتہاج کی آواز امسال کو اس کی سوچوں سے باہر لائی تھی۔ اللہ نے مدد بھیج دی تھی۔ ابتہاج امسال کا ہاتھ پکڑے اسے ٹیرس پہ لے آیا تھا۔ ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ امسال کے دماغ میں ایک دم اٹھنے والا شور اب تھم چکا تھا۔ ظاہر ہے جب میں انٹرنشپ کرنے آئی تھی جہانگیر انٹرپرائزز میں، امسال نے سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے پتا تھا یہی جواب ہوگا تمہارا، لیکن یہ جواب غلط ہے۔ میں نے تمہیں پہلی بار کہیں اور دیکھا تھا۔ ابتہاج نے امسال کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ تھا۔ اوہو، پھر یونیورسٹی میں دیکھا ہوگا، مجھے یاد ہے آپ آئے تھے ایک بار۔ امسال کو یاد آیا تھا، نہیں، میں نے تمہیں پہلی بار اسی مال میں دیکھا تھا جہاں آج گئی تھی تم۔ اس وقت تم آنٹی کے ساتھ تھی اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی تھی۔ بس اسی وقت یہ میرا دل ہار گیا۔ ابتہاج نے آج امسال پر یہ راز کھولا تھا۔ آپ اس مال میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ امسال نے تفتیشی انداز میں اپنی ایک آئی برو چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی اس انداز پر ابتہاج کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ میں ہر مہینے مال میں راؤنڈ کے لیے جاتا ہوں، وہاں کی انتظامیہ کا جائزہ لینے، ابتہاج نے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ آپ کیوں جائزہ لینے جاتے ہیں؟ آپ کا مال ہے کیا؟ امسال اپنے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہی سمجھ لو، بابا کا مال ہے، ابتہاج نے عام سے انداز میں جواب دیا، جبکہ امسال کے لیے یہ بات نئی تھی۔ واقعی؟ امسال پرجوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے دماغ میں کوئی خرافاتی منصوبہ چل رہا تھا۔ ہاں، لیکن تم کوئی شرارت نہ کرنا۔ جو شیطانی مسکراہٹ تمہارے چہرے کا طواف کر رہی ہے نا، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے دماغ میں یقیناً کچھ اوٹ پٹانگ سوچ چل رہی ہے، ابتہاج نے کہا۔ لیکن سامنے موجود وجود پر فرق کہاں پڑنا تھا؟ یہ کیا اوٹ پٹانگ لگا رکھا ہے؟ امسال نے بگڑے ہوئے موڈ سے کہا تھا۔ جواب میں ابتہاج نے ایسی ہی حرکتیں ہوتی ہیں تمہاری کہا تھا، جس پہ امسال نے غبارے کی طرح منہ پھلا لیا تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے ہوئے امسال کے گال جارحانہ انداز میں کھینچے تھے اور بدلے میں امسال نے اپنے ناخنوں سے ابتہاج کو زخمی کیا تھا۔ اسی لیے میں تمہیں بلی کہتا ہوں، ابتہاج نے اپنا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا تھا، اور پھر دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ اس دوران امسال کی کانوکیشن بھی ہو گئی تھی۔ امسال کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امسال نے ٹاپ کیا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حمدان صاحب، زباریہ بیگم اور ابتہاج امسال کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ تینوں کی آنکھوں میں امسال کے لیے محبت اور فخر تھا۔ امسال کے والدین نے ابتہاج کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے امسال کو اس کی پڑھائی مکمل کرنے کی نہ صرف اجازت دی، بلکہ تمام گھر والوں نے بھی تعاون کیا تھا۔ جواب میں ابتہاج نے، میں نے تو اپنا وعدہ نبھایا ہے آنٹی، امسال اتنی ذہین ہے، کیسے نہ پوری کرتی اپنی پڑھائی، کہا تھا۔
امسال کی پڑھائی مکمل ہونے پر جہانگیر مینشن میں بھی جشن منایا گیا تھا۔ جہانگیر صاحب نے امسال کو کمپنی جوائن کرنے کی بھی دعوت دی تھی کہ وہ جب چاہے جہانگیر انٹرپرائزز میں کام کر سکتی ہے۔ امسال اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ اسی نے تو امسال کو کامیابی سے نوازا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ آسمان بادلوں کی کالی چادر سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ماحول کو مزید تازگی بخش رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن شام سے پہلے ہی شام کا سما تھا۔ جہانگیر مینشن میں اس وقت سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود ہوتے تھے۔ امسال کو دوپہر میں سونے کی عادت نہ تھی، اس لیے وہ ٹیرس پر بیٹھی سہانے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں مسز ابتہاج؟ امسال کو اپنے پیچھے سے ابتہاج کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ امسال نے سامنے سے سوال کیا تھا۔ ابتہاج معمول کے خلاف اس وقت گھر میں موجود تھا۔ ہاں آج کام کم تھا اس لیے آ گیا، اور کسی کی یاد بھی آ رہی تھی۔ ابتہاج نے زوں مانی بات کہی تھی۔ کس کی یاد؟ امسال نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ ابتہاج کے سوال کرنے پر امسال نے نام گردن ہلائی۔ پرانے دوست کی یاد آ رہی تھی، ابتہاج نے منہ بگاڑتے ہوئے جواب دیا تھا، جبکہ امسال بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ وہ پاکستان میں نہیں رہتا ہے اب، بہت مارا ہے میں نے اسے بچپن میں۔ ابتہاج یاد آنے پر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کتنی بری بات ہے، امسال نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کوئی معصوم نہیں تھا، بس ایک بات کا افسوس ہے مجھے۔ ابتہاج اپنی شرٹ کی آستین موڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ کس بات کا افسوس؟ امسال نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ میں چھوٹا تھا جب ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے اسلام آباد شفٹ ہوئے تھے، وہیں میری شفلے سے دوستی ہوئی تھی۔ شفے کے پاس ریموٹ کنٹرول کار تھی، اور مجھے بچپن سے ہی گاڑیاں بہت پسند ہیں۔ شفے کی وہ گاڑی مجھے بہت اچھی لگی تھی، اس لیے میں نے بابا سے ویسی ہی گاڑی کی ضد کی، لیکن ویسی گاڑی نہ ملی۔ جب شفے کو پتہ چلا تو اس نے مجھے بہت چڑھایا، تو بس پھر غصے میں آ کر میں نے اس کی گاڑی توڑ دی تھی۔ ابتہاج نے پوری کہانی سنائی تھی، جبکہ امسال جمائی لیتے ہوئے سن رہی تھی۔ اسے گاڑیوں کا کوئی کریز نہیں تھا۔ کتنے برے ہیں آپ، اس بیچارے کی گاڑی توڑ دی تھی۔ امسال کو شفے کے لیے برا محسوس ہوا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ جب میری پسند کی چیز میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں پہلے خاصا شدت پسند تھا۔ ابتہاج کے لہجے میں خود پسندی نمایاں تھی۔ ایک منٹ، یہ ڈائلاگ تو میں نے کہیں پڑھا ہوا ہے، کس کا تھا؟ امسال اپنی یادداشت پر زور ڈال رہی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، ابتہاج نے سڑا ہوا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ہاں یاد آیا، یہ تو MED کا ڈائلاگ ہے۔ امسال کی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ آخر کو اس کے پسندیدہ شخص کی بات ہو رہی تھی۔ یہ MAZ کون ہے؟ ابتہاج نے آئی برو چڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ MAZ کو نہیں جانتے؟ امسال کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ نہیں، کون ہے یہ، اب بتا بھی دو۔ ابتہاج کے لہجے میں رقابت محسوس کی جا سکتی تھی۔ میری دوسری محبت، امسال نے بہت محبت سے کہا تھا۔ واٹ؟ ابتہاج کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ہاں، پہلی محبت ہاشم کاردار اور دوسری منہاج ازواق عرف MAZ۔ ابتہاج کو امسال کے لہجے میں واقعی محبت محسوس ہو رہی تھی دونوں کے لیے۔ کون ہے یہ دونوں؟ چھوڑوں گا نہیں میں ان کو۔ کیسے اس کی بیوی اس کے سامنے اپنی محبتوں کے نام گنوا رہی تھی۔ ناول کے ولن ہیں دونوں، میرے فیورٹ۔ امسال سے اب ہنسی روکی نہ جا رہی تھی، اس لیے جواب دے کر ہنسنے لگی۔ What the hell؟ ابتہاج کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ تم لڑکیوں کو تو ہیرو پسند آتا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ ابتہاج اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے تو سارے ہیرو پسند آ جاتے ہیں، امسال شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ابتہاج نے اسے زبردست گھوری سے نوازا تھا۔ پتہ نہیں کیا نام تھا، ابتہاج بولا تھا۔ سالار سکندر، جہان سکندر، فارس غازی۔ امسال نے اور بھی نام بتائے تھے۔ ہاں یاد آیا، پہلا والا نام سالار۔ ابتہاج کو آخرکار یاد آ گیا تھا۔
سالار تو ہیرو کی فہرست میں پہلی محبت ہے میری، امسال بڑے مزے سے بولی تھی۔ امسال کی باتوں سے ابتہاج کو خوب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی ناولوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے۔ واٹ ایور، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اس لیے بھول جاؤ اپنی ساری محبتیں۔ اب بس ایک ہی ہیرو، ایک ہی ویلن ہے تمہارا، اینڈ دیٹس می، میر ابتہاج جہانگیر۔ ابتہاج کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا، رقابت، تنبیہ اور شاید غصہ بھی۔ ابتہاج کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا، لیکن امسال کے لہجے میں اپنے علاوہ کسی اور کے لیے محبت ہرگز بھی نہیں، پھر چاہے وہ کوئی فرضی کردار ہی کیوں نہ ہو۔ فون کی بجتی گھنٹی امسال کو دوبارہ حال میں لے آئی تھی۔ ماضی میں ہوا یہ واقعہ یاد کر کے امسال کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اب وہ المیر سے فون پر بات کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بادل آسمان پہ مزید گہرے ہو گئے تھے، مٹی کی بھینی بھینی مہک کے ساتھ ہی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ بادلوں کی کالی چادر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ خوب جم کر بارش ہونے والی تھی۔ یہی تو خاص بات ہے کراچی کے موسم کی، پل میں تولا پل میں ماشا، کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں پتہ۔ جیسے ہی بارش تھوڑی تیز ہوئی تو زویلا باہر لان میں آ گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد بارش برسی تھی۔ آج تو وہ خوب نہانے والی تھی اس بارش میں۔ مہروش اس وقت محمل کے ساتھ سو جایا کرتی تھی، جبکہ امسال کو پریشان کرنا زویلا کو معیوب لگ رہا تھا۔ زویلا نہیں جانتی تھی کہ امسال بھی اسی کی طرح بارش کی دیوانی ہے۔ حیدر اپنی نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح 9 بجے گھر واپس آیا تھا اور اس کے بعد سے ہی پڑا سو رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے کے باعث بارش کی شور کی آواز آ رہی تھی۔ حیدر ویسے بھی کچی نیند کا مالک تھا، اس لیے اس کی آنکھ اب کھل چکی تھی۔ منہ دھو کے جب وہ باہر آیا تو اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ موسم اور فضا میں پہلی خوشگواریت دیکھ کر اس کی اپنی طبیعت بھی تر و تازہ ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی بیمار پڑ جائے گی، نہ جانے کب سے بارش میں بھیگ رہی ہے۔ حیدر کی نظر نیچے لان میں بارش کے مزے لیتی زویلا پر پڑی تھی۔ اب اس کا رخ لان کی جانب تھا۔ زوئی، حیدر نے اس کو آواز دی تھی۔ زویلا نے حیدر کی جانب رخ کر کے بالکل کسی بچی کی طرح ہاتھ ہلایا تھا۔ اندر چلو، بس بہت نہا لیا بارش میں، حیدر زویلا کی جانب آتے ہوئے کہا۔ نہیں حیدر پلیز، ابھی نہیں، دیکھنا کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ زویلا نے صاف انکار کیا تھا۔ ہاں بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اندر چلیں، بیمار پڑ جائیں گی۔ حیدر کے لہجے میں زویلا کے لیے فکر تھی۔ کچھ نہیں ہوتا حیدر، میں بھی نہیں آؤں گی اندر۔ زویلا اندر جانے کے لیے راضی نہ ہو رہی تھی۔ زوئی ضد نہ کرو اور اندر چلو، حیدر نے اس بار زویلا کا ہاتھ پکڑ کر سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ اگر بیمار ہو بھی گئی تو کیا ہوا، واپس ٹھیک بھی تو ہو جاؤں گی نا، زویلا نے مذمت کرتے ہوئے کہا۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو۔ حیدر کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اوف حیدر، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا بھی تو آپ ہیں نا میرے ڈاکٹر، آپ کے ہوتے ہوئے کیسی ٹینشن، زویلا نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ لڑکی تمہیں میں کیا کہوں، حیدر زویلا کی بات پر مسکرایا تھا۔ لگتا ہے اس حسین موسم میں رومانس چل رہا ہے۔ دونوں کو اپنے پیچھے سے امسال کی آواز آئی تھی۔ امسال دونوں کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ بارش کا شور سن کر وہ بھی لان میں اللہ کی رحمت سے لطف اندوز ہونے آئی تھی۔ آخر کو وہ بھی بارش کی دیوانی تھی۔ میری ایسی قسمت کہاں بھابھی، حیدر نے دعائی دی تھی، جبکہ زویلا حیدر کو گھوری سے نوازنا نہ بھولی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر امسال مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے آپ لے کر آپ بھی اندر آ جائیے گا بھابھی، ورنہ دونوں ہی بیمار پڑ جائیں گی، حیدر دونوں کو تاکید سے کہہ کر اندر چلا گیا تھا۔ اب لان میں بارش کے تیزی سے گرتے قطروں کے شور کے ساتھ امسال اور زویلا کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ کافی وقت گزر گیا تھا اور دونوں کو ہی اندازہ نہ ہوا تھا۔ دونوں ہی اب ٹھنڈ سے کانپ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اندر جانے کا خیال دماغ میں نہیں آنے دے رہی تھیں۔ ابتہاج کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن اور بیوی دونوں ہی کو جانتا تھا اور دونوں کو کانپتے دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ دونوں کی اچھی خاصی کلاس لے کر انہیں اپنے ساتھ ہی اندر لے آیا تھا۔ اسے دونوں کی ہی فکر تھی۔ بہت ہی کوئی خڑوس آدمی ہے تمہارے بھائی۔
امسال نے زویلا کے کان میں کہا تھا، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ ابتہاج تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ حیدر امسال اور زویلا کو ابتہاج سے ڈانٹ کھانے پر تنگ کر رہا تھا۔ کچھ وقت کی بحث کے بعد اب زویلا اور امسال بھی اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ اگر اب بھی وہ کپڑے تبدیل نہ کرتیں تو پکا بیمار ہو جاتی۔ ابر رحمت تھم چکی تھی، لیکن اب بھی موسم بہت خوشگوار تھا۔ جہانگیر مینشن کے تمام افراد اس وقت لان میں بیٹھے موسم کے ساتھ ساتھ چائے اور پکوڑوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شام کا وقت، سہانا موسم اور ساتھ میں چائے کا بھاپ اڑاتا ہوا کپ، آہا مزہ آ گیا، حیدر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے حیدر نے، تمام کریڈٹ میری بیٹیوں کو جاتا ہے، جہانگیر صاحب بولے تھے۔ معراج سب کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا، جبکہ ابتہاج دنیا جہان سے بے نیاز ہو کر بیٹھا تھا، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہیں۔ امسال سے ابتہاج کی اتنی خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ابتہاج موڈی تھا، یہ تو وہ اتنے عرصے میں سمجھ چکی تھی، لیکن گھر میں ابتہاج کم ہی خاموش یا اکھڑا اکھڑا رہتا تھا، زیادہ تر اس کا موڈ خوشگوار ہی ہوتا تھا۔ چھوٹے میر، تم کیوں اتنے خاموش ہو؟ جنت بیگم نے بھی ابتہاج کی خاموشی محسوس کی تھی۔ کچھ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، ابتہاج مسکرایا تھا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ گھر واپس آتے ہوئے رستے میں اس کی کچھ لوگوں سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب تھا۔ تیز بارش کے باعث سبھی کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ایسے میں ایک گاڑی نے، اس میں لڑکے موجود تھے، پیچھے سے ابتہاج کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، اور ابتہاج کے سوال کرنے پر گاڑی چلانے والا ہاتھا پائی پر اتر آیا تھا۔ جہانگیر صاحب اور معراج ایک ہی گاڑی میں ابتہاج کے پیچھے تھے، اس لیے انہوں نے معاملہ سنبھال لیا، ورنہ ابتہاج تو ان کی ہڈیاں ہی توڑ دیتا۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی تھی، جہانگیر صاحب نے موضوع تبدیل کیا۔ اب سب کی توجہ ان کی جانب تھی۔ ابتہاج، معراج اور حیدر جانتے تھے کہ وہ کیا بات کرنے والے ہیں۔ آپ سب لوگ تیاری کر لیں، اسی ہفتے ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے، جہانگیر صاحب نے اعلان کیا تھا۔ لیکن میر صاحب یوں اچانک، سب خیر تو ہے نا؟ جنت بیگم کے لہجے میں فکر تھی۔